اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، مضامین کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں ہم نے مختلف سبجیکٹس کو ڈسکس کیا ہے جو ہماری سوشل لائف کے لیے بہت ضروری ہیں اور معاشرے کو وہ بڑی تقویت دیتے ہیں، انفورس کرتے ہیں، معاشرہ بہتر طریقے سے چلتا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم نے ایک نیا سلسلہ مضامین کا شروع کرنا ہے جس میں اخلاق کے حوالے سے بات ہو اور ایسی عادات، ایسے امور کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے جس سے ہمارے اخلاق خراب ہوتے ہیں، رذائل اخلاق بنتے ہیں اور جس سے معاشرتی چہرہ متاثر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے ہیں، میرا کوئی عمل نہ فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا آپ نے۔ ہمارا مجموعی چہرہ بنتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں۔ اگر 1000 میں سے 100 بندہ کام کرتا ہے تو 100 بندے کا جو ایکٹ ہے وہ ہمارے چہرے پہ چسپاں ہوتا ہے اور وہاں پر بین الاقوامی طور پر یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، اس ملک میں یہ عادات ہیں، اس ملک میں یہ مسائل ہیں۔ تو ہر مسئلے کو انٹرنیشنلی ڈسکس کیا جاتا ہے اور رینکنگ بنتی ہے، درجہ بندی ہوتی ہے کہ اس ملک کا یہ معاملہ، یہ پورشن اس لیول کا ہے۔ تو اس وقت تک ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں اور ہماری گریڈنگ جو ہے بڑی لو لیول کی ہو رہی ہے۔ معاشرتی طور پر ہمارا اچھا امیج نہیں دنیا میں بن رہا، جس سے جو ہے دنیا ہماری پھر رسپیکٹ بھی نہیں کرتی۔ صاف ظاہر ہے کہ جب ہم خود اچھے نہیں ہوں گے تو دنیا کیسے ہمیں اچھا کہے گی۔ تو عزیز طلبہ، بہت خوبیوں کا مالک ہونا ضروری ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی۔ آج ہم ایک بڑی اہم خامی کی بات کریں گے، بیڈ ہیبٹ کی بات کریں گے جو ہمارے اندر بڑی صلاحیت کر گئی ہے اور جس کا اثر جو ہے ہماری زندگیوں پر بہت شدید تر پڑ رہا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ٹیلنگ اے لائی، جھوٹ بولنا، کذب بیانی اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ آپ بات کو جھوٹی بنا کے پیش کریں۔ عزیز طلبہ، ہمارے ملک کے معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں اور ملک کو سروائیو کرنے کے لیے جتنے ہمارے پاس فارن ایکسچینج ہونے چاہیے اتنے ہیں نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں باہر سے بڑی مقدار میں قرضہ لینا پڑتا ہے اور دنیا میں در بدر ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو جو ملک ریکویسٹ کرتا ہے پھر وہ کیسے درمیان میں کھڑا ہو سکتا ہے، کیسے ملکوں کی صاف میں ان کو جگہ مل سکتی ہے، ان کو پھر سائڈ پہ کیا جاتا ہے اور اس ملک کی سے نہیں رہتی، اس ملک کی جو ہے وہ اپروچ ختم ہو جاتی ہے اور اس سے دوسرے ملک کنارہ کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو مانگنے والے ہیں، ان کا وتیرہ ہی مانگنا ہے، اپیل کرنا ہے، تو ہم کیسے ان کو ہر وقت ان کا یہ خیال رکھتے رہیں۔ تو معاشرتی طور پر یہ چیز دیکھیں کتنی خطرناک ہے کہ قوموں کی فہرست میں ہم بہت پیچھے چلے جائیں۔ اس چیز میں جو ہے وہ جھوٹ کا بڑا کردار ہے۔ ہمارے ہاں جب ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے، کاغذات تیار کی جاتے ہیں نا، اس وقت بھی جھوٹ شروع ہو جاتا ہے۔
اس وقت بھی ایسی اسٹیٹمنٹیں داخل کر دی جاتی ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی، اور بعض کا جعلی اسٹیٹمنٹیں تیار کروا لی جاتی ہیں، بینکس کو بھی خام خواہ بیچ میں انوالو کر لیا جاتا ہے، تو بہت کچھ جو ہے وہ جعلی ہوتا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ تو جھوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے، اور انسان یا ملک وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں، تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر اس بات کو جو صحیح بھی ہوتی ہے اعتماد نہیں کرتے۔ عزیز طلبہ، جہاں اسلام نے بے شمار ہمیں حکم دیے ہیں، وہاں جھوٹ سے بچنے کی بھی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، بے شک البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یا اس اقوام کو راہ نہیں دیتا جو جھوٹ بولتی ہے اور حق نہ ماننے والی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کتنی سخت قسم کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی راہوں کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کی ترقی کو روک لیتا ہے، اور وہ پھر ذلیل ہونا تو مقدر میں بن جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے کنارہ کشی کرنی، جھوٹ سے اجتناب کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے چہرے پہ ایک جاذبیت رکھی ہے، ایک اٹریکشن رکھی ہے، ایک جو ہے وہ جاذبیت رکھی ہے، اور اس کو ہم نور سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ یہ نور ہے۔ ہر چہرے پہ اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیز طلبہ، جو بچہ بھی بہت چھوٹا ہے اس کا چہرہ ملاحظہ کر لیا جائے، جو بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، پھر جو بچہ ذرا سنبھل کر کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے، اور پھر جب وہ جوان ہو جاتا ہے کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ، سارا چہرہ لنک کرتا ہے آپ کے زبان سے۔ اگر سچ بولتے رہیں گے تو آپ کا بچپنا، آپ کے بچپن کا چہرہ، آپ کے بچپن کی نورانیت، برائٹنس، یہ ختم نہیں ہو۔ اسی وقت چہرے پہ اثر پڑتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے دل پہ بلیک کلر کا سپاٹ لگ جاتا ہے، کالا رنگ، داغ۔ جو ہی وہ دوسرا جھوٹ بولتا ہے ایک سپاٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے، اس کا اینڈ کھل جاتا ہے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل پہ پھر وہ دبے پہ دبا لگتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اس کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، اور جھوٹا انسان نہ دنیا میں کسی کو اچھا لگتا ہے نہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، پھر بندہ فارغ سمجھے اپنے آپ کو۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا بڑا ضروری ہے، یہ انسان کے مال سے برکت کو اڑا دیتا ہے، انسان کی عمر کو یہ داغ داغ کر دیتا ہے، انسان جیتے جی مرنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کی شخصیت کو کوئی ویٹیج ہی نہیں دیتا۔ آپ کسی محفل میں جائیں اور آپ کے ساتھ ایک لیبل لگا ہو کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس محفل میں آپ کو کیا پذیرائی ملے گی؟ آپ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کی بات کو کون ویٹیج دے گا کہ آپ بات کریں، یا آپ کی بات سے کوئی متاثر ہو کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ جہاں پر جائیں گے جھوٹ کی نحوست جو ہے وہ آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، پھر آپ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔
اور کوئی معاملہ آپ سے کرنا نہیں چاہتے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، کل کو جو وعدہ کر رہا ہے وہ نہیں جو ہے اس کو آن نہیں کرے گا، نتیجتاً دنیا میں رہتے ہوئے بندے کے چہرے پہ پھٹکار پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے والے۔ اور عزیز طلبہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت لفظ جھوٹے کے لیے قرآن مجید میں فرمائے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کیسی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور وہ حرکتیں ایسی کرے، پھر بنانے والا ہی اس کو لعن طعن کر دے تو ہمارے پلے کیا رہ جائے۔ عزیز طلبہ آپ جھوٹ بولنے کی گندگی کو سیس نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتاؤں اتنا گندا کام ہے جھوٹ بولنا کہ اس سے شاید ہی کوئی گندا کام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرا امتی مومن کلمہ گو شخص کسی طرح کوئی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، کوئی اس سے سہون غلطی ہو سکتی ہے، اور آپ نے تو بڑے بڑے گناہوں کو ذکر بھی کیا کہ یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے ایک گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سا گناہ ہے جو مومن سرزد نہیں کرتا، اس سے اجتناب کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کنارہ کش رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، باقی سارے کام وہ کر سکتا ہے، ہو سکتے ہیں، لرزش ہو سکتی ہے اور ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ کے حوالے سے وہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کو اگر ہم گریڈنگ کریں، اس کا درجہ بندی کریں تو سب سے اوپر تو ہمارا جھوٹ آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا سٹیٹس رہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی تو ہماری گارنٹی تک دے رہے ہیں کہ میرا مومن بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا جو امتی ہے، تو ہم تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ ہماری تو یہ حالت ہے جو اس وقت آبزرویشن میں آتی ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں، نہ کسی کا چیز کا فائدہ، نہ کوئی ہم نے اس سے کوئی لینا دینا، ہر بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اتنا کامن کلچر بن گیا جھوٹ بولنے کا کہ اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھ جاتا، اور بندہ کہتا ہے کہ کون سی بات ہے، میں نے یہ جو بہانے بازی ہوتی ہے عزیز طرح اس کو جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ یہ بہانے بازی جھوٹ کی ایک بڑی اہم قسم ہے۔ پھر ایک اور یہ میں نے مذاق کیا تھا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جھوٹ ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں ہو گیا۔ عزیز طلبہ جھوٹی بات جھوٹی ہے، اللہ کے ہاں حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے ہاں وہ جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بن کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ قیامت کے دن اس کو کیا پذیرائی ملنی ہے؟ حضرت انسان اس کو پذیرائی نہیں دیتا، تو دوسروں کو اس کو اللہ نے کیسے پذیرائی دینی کہ یہ ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں اس کا؟ تو جھوٹ بولنا کتنا بڑا ظلم ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مہنگا بنایا ہے۔ ایک آنکھ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کرنے نہیں بن سکتی عزیز طرح، ہمارا ایک دانت نکل جائے اس سے ایسا دانت نہیں بنا، ہمارا کوئی عضو جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے کہاں وہ ملنا ہے، اتنے مہنگے۔ تو جھوٹ بولنے سے ساری بے قدری ہو جاتی ہے، ہم رف بن جاتے ہیں، ہمارا حال ہی کوئی نہیں رہ جاتا جب ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیوں ایسے کام کرنے جس سے ہماری شخصیت مسخ ہو جائے، ہماری شخصیت داغدار ہو جائے اور ہمارے پلے کچھ نہ ہو۔ عزیز طلبہ جھوٹ بولنے سے مثال بھی مشہور ہے کہ ایک جھوٹ بولنے سے 100 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے، پتہ ہی ہے نا؟
تو کیوں جھوٹ بولنا؟ اپنی زندگی کو نیٹ اینڈ کلین بنائیں، اپنے معاملات کو صاف ستھرے کریں، محنت کریں۔ بندہ جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب اس پہ کوئی رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے نا، کوئی بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس سے ہوتا نہیں ہے، پھر وہ جھوٹ سے ادھر کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جب ہم جھوٹ بول دیں گے، یہاں ہو سکتا ہے ہمارا گزارا جو کل پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں کہ 2 فرشتے ہمارے پاس ہر وقت رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے جسم سے اتنی گندی بدبو جاتی ہے کہ جو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ 1 میل کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں، ان کو وہ ہماری جو سمیل ہے، بیڈ سمیل، وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر جب ماحول زیادہ ٹھیک ہوتا ہے تھوڑا سا، پھر دوبارہ۔ تو بتائیں کرامن کاتبین، جس کو اللہ تعالیٰ نے معزز فرشتے کہا ہے، وہ ہمارے جھوٹ سے ہم سے پیچھے ہٹ جائیں تو کیا ہے؟ قبر میں کیا ڈیلنگ ہمارے ساتھ ہوگی جب ہم جھوٹے ہیں؟ تو یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ سمجھے ایسے ہی ہے کہ آپ نے بڑی اچھی دیگ پکائی ہے، بڑا اچھا سالن بنایا ہے، بڑی اچھی ڈشیں تیار کرائی ہیں، لیکن اس میں ایک قطرہ جو ہے پیشاب کا چلا جاتا ہے، تو بتائیں اس کی کیا کوالٹی رہ جاتی ہے؟ تو جھوٹ ہمارے اعمال کو ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے۔ جب ہم سارے کام اچھے کرتے ہیں، جھوٹ بول کے اس کو فنا کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو عادات ہے نا، بڑی پیاری عادات ہے۔ یقین کریں بڑا کانفیڈنس بنتا ہے، بڑا لیول بن جاتا ہے بندے کا، اور بندہ اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے جب وہ جھوٹ سے نکلتا ہے۔ اور جس کو کہتے ہیں نا بندہ کسی کا کانا نہیں ہوتا، سیدھا بندہ، سچا بندہ کسی کو کیوں خاطر میں لائے، وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک بات ہے۔ اور یہ بھی میں عزیز طلبہ آپ کو بتا دوں، میری بات سنیں، بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس چیز سے بچ جاؤں گا، یہ تکلیف سے نکل جاؤں گا۔ نہیں، یہ بات، میری بات سن لیں ذرا کان کھول کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، کہ جو بندہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا وہ اپنے جہنم کے راستے کا چناؤ کر رہا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جہنم میں وہ اپنا رجسٹریشن کروا لیتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، جو بندہ جھوٹ سے بچتا ہے اس کے اندر حلاوت آتی ہے، جو اس کو آگے کام پر آمادہ کرتی ہے۔ وگرنہ جھوٹا شخص جو ہے وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ فارغ نہیں ہوتا، کہتا ہے میں یہ کام نہ بھی کروں گا، میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سچا بنا لوں گا۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہر بچے کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو خوبی ہے سچ بولنے کی اپنے اندر پیدا کرے اور اس پہ قائم رہنے کی کوشش کرے۔ جھوٹ بولنے سے بہتر ہے ایکسکیوز کر لیا جائے، جناب غلطی ہو گئی ہے، بس نہیں ہو سکا۔ دو بندے تھے، 2 بندوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لشکر کے ساتھ چلنے کو، لیکن ہم ٹھہر کے چلے جاتے ہیں، ہماری سواریاں اچھی ہیں، ہم تیزی سے مل لیں گے۔ تھوڑا سا انہوں نے سستی کا اظہار کر دیا اور کہتے کہتے رہ گئے۔ جب لشکر واپس آیا تو ان بندوں سے پوچھا گیا کہ تم نے لشکر میں شمولیت کیوں نہیں کی، کیوں وہاں پر حاضر نہیں ہوئی؟ انہوں نے سیدھی بات کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایسے ہی کرتے کرتے ہم رہ گئے ہیں، تو ہم جا نہیں سکتے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگنور کیا۔ انہوں نے پھر معافیہ مانگی، اللہ سے تائب ہوئے، کتنی دیر لگی اور پھر ان کو معافی ملی۔ لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے وہ بہانے بازی نہیں کی، اس وجہ سے وہ بچے ہیں۔ اگر وہ
صحابی جھوٹ بول دیتے ہیں نا کہ مجھے یہ کام تھا، میرا یہ مسئلہ تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا، تو یقین کریں ان کو معافی نہیں ملنی تھی، قیامت تک کے لیے معافی نہیں ملنی تھی۔ وہ ایکسکیوز کر کے اور بہانے بازی نہیں کی بچے۔ تو عزیز طلبہ، بہانے بازی نہیں کرنی چاہیے، سیدھی بات کرنی چاہیے۔ کوئی بندہ کاٹتا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ سمجھتا ہے نا مجھے اس چیز سے تکلیف ہے، میں جھوٹ بول دیتا ہوں، نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ لکھی گئی ہے تکلیف، وہ کہیں بھی جگہ اس کو ملنی ہے۔ جس بندے کو تکلیف نہیں آنی، اس کو کسی صورت آنی نہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی کوئی یاد رکھے، پھر جھوٹ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے کہ یار مجھے تکلیف آنی تو آنی ہے، نہیں آنی تو نہیں آنی، میں کوئی جھوٹ بولوں۔ اس سے نا ہمارے یقین کرے، میں گارنٹی دیتا ہوں، دل اور دماغ روشن ہو جائیں گے، اور ہمارے گھروں سے نحوست نکل سکتی ہے اگر ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں جھوٹ بولنے سے، سارے معاملات خراب ہوتے ہیں جب ہم بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ اور یقین کریں ہم نے پیاری پیاری زندگیوں کو ڈل بنا کر رکھ دیا صرف جھوٹ کی وجہ سے۔ ڈل زندگیاں، سارے بندوں کی ڈل زندگیاں چل رہی ہیں۔ اکثریت بندے کوئی ویلیو نہیں رکھتے، کچھ جھوٹ بولتے ہیں فارغ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی اور اس سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔